والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بالأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب مومنین کی خدمت میں آج کی اس انتہائی عظیم رات، آج کا دن بھی، آج کی رات بھی، اور آنے والے یہ سارے ایام بھی انتہائی عظیم اور انتہائی بابرکت ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ان تمام ایام اور ان تمام راتوں کی تمام برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگرچہ اس وقت اگر سچ پوچھیں آپ تو بنتا نہیں ہے کہ میں یہاں پر گفتگو کروں آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں تشریف لا چکے تھے، آپ نے مغربین کی نماز بھی ادا کی، پھر نماز لیلۃ الرغائب بھی آپ نے ادا کی، پھر دعائے کمیل بھی آپ نے پڑھی، وہ اذکار بھی پڑھے جو لیلۃ الرغائب کے بعد ضروری ہیں۔ پھر اب اتنی ساری عبادات کے بعد 2.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھنے کے بعد انسان کی ایک گنجائش ہوتی ہے، تو وہ اس گنجائش سے بڑھ گئی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ مسجد کی انتظامیہ نے پہلے شاید یہ سوچا نہیں تھا کہ آج یہ رات جو ہے اتنی مصروف رات ہے، تو اب آپ کو مزید انہوں نے بٹھا دیا، تو میں اب آپ پر ظلم نہیں کرتا، میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے 12 منٹ آپ سے مختصر سی گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد آپ کی خوشی آپ کے رد عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے آپ تھکے ہوئے ہیں، اور 10 اور 12 منٹ کا سن کے کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ سلوات بھیجیے محمد صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو اللہ نے خود یہ دعویٰ فرمایا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ساری عمر لگے ہو صرف نعمتیں گننے پر تو عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں تم گن نہیں سکتے، ایک حقیقت ہے۔ اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اگر تم تمام نعمتوں کو جنہیں ہم ساری زندگی ہر پل لگا کر گننے کے بعد بھی گننے سے قاصر ہیں، ان تمام نعمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور محمد و آل محمد کی ولایت اور مودت کو دوسرے پلڑے پر، تو وہ ساری نعمتیں مل کر اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ یہ جو نعمت ہے یہ دنیا کی بھی نعمت ہے اور آخرت کی بھی نعمت ہے، بدن کی نعمت بھی ہے اور روح کی نعمت بھی ہے، فکر کی نعمت بھی ہے اور دل کی نعمت بھی ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس نعمت عظمیٰ سے واقف نہیں ہے۔ یہ جو نعمت ہے یہ نعمت کس لیے ہے؟ تاکہ انسان ان ہستیوں کی معرفت پیدا کر سکے، اس معرفت کے نتیجے میں ان کا قرب حاصل کر سکے، اس قرب کے نتیجے میں زمین سے ناسوت سے اٹھ کر ملکوت کی طرف سفر کر سکے، اور جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی
انسان اس ناسوتی عالم کے شکنجوں اور زنجیروں کو توڑتے ہوئے آزاد سے آزاد تر، بلند سے بلند تر اور نورانی سے نورانی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ائمہ اطہار اور اہل البیت کا جب ذکر ہو تو غور سے سنو اور کوشش کرو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی معرفت تمہارے اندر بڑھتی چلی جائے، چونکہ یہی معرفت ہمیں پرواز عطا کرتی ہے، یہی معرفت ہمیں اڑان عطا کرتی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے ہمیں اسوہ اور نمونے کے طور پر رسول کریم کی ذات کو نمونۂ عمل بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی نمونۂ عمل کا تسلسل علی اور آل علی ہیں مہدی آخر الزمان تک۔ لہذا جب ان ہستیوں میں سے کسی کی ولادت ہو تو وہ ولادت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند اشعار پڑھ کے خوش ہو جائیں، نہیں، بلکہ وہ اشعار اگر ہماری روح کی نورانیت میں اضافہ کر سکیں، ہماری فکر میں پازیٹیو تبدیلیاں لا سکیں، ہماری روحوں کو اہل البیت سے جوڑ سکیں، ہمیں اہل البیت کی غلامی میں مزید مضبوط کر سکیں، ہمارے اندر کی تاریکیوں کو وہ دور کر سکیں، تو وہ محفل جیسے ابھی آپ کی محفل ہے، جتنے لمحے ہم ان محفلوں میں گزارتے ہیں ان میں سے ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار پاتا ہے۔ لہذا ان لمحات کی قدر جانیے۔ پوری دنیا میں اربوں انسان ہیں، انہیں یہ لمحات نصیب نہیں ہے، اربوں انسان ہیں، انہیں یہ نورانیت نصیب نہیں ہے، اربوں انسان ہیں، انہیں روح کی یہ لذت نصیب نہیں ہے، اربوں انسان ہیں جن کو مودت اور ولایت کی یہ عظیم نعمت نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ نعمت عطا کیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ نعمت ہے تو باقی ساری چیزیں قبول ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ ہر چیز کی اساس اور ہر چیز کی بنیاد یہی ہستیاں ہیں اور انہی کی ولایت ہے۔ اس لیے نبی کریم کے فوراً بعد ان ہستیوں کو امت سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تحریک اب تک جاری ہے، یہی وجہ ہے کہ اب بھی اہل البیت کے نام کو چھپانے کی، مٹانے کی، لوگوں کو ان سے دور رکھنے کی کوششیں شعوری طور پر دشمن کرتے ہیں۔ جب دشمن شعوری طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری اس کے رد عمل میں یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر ان کی معرفت، ان کی تعلیم، ان کی تاریخ، ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی جد و جہد، ان کی احادیث، ان کا کلام، ان کا نظریہ، ان کی وہ تمام تر مبارزاتی تاریخ جس کے نتیجے میں انہوں نے مکتب خدا کو زندہ کیا ہے، ہر آن ہر لمحے انسانوں کے سامنے پیش کرتے رہے تاکہ نہ یہ نام کمزور ہو اور نہ ہم کمزور ہو سکیں۔ اس لیے کہ ہماری طاقت کا راز بھی یہی ہستیاں ہیں۔ اگر یہ ہستیاں زندہ ہیں تو ہم ہیں، اگر ان کا نام زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر ان کی محبت اور ولایت و مودت زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں، اگر ان کا نام دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر ہمارا وجود بھی مردہ وجود ہے، اگرچہ ہلتا جلتا ہو۔ لہذا اگر ہم زندہ رہنا چاہیں تو اپنی روح کی حیات کے لیے ان ہستیوں کا تذکرہ ہمیشہ زندہ رکھنا ہماری سب سے اولین فریضہ ہے۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد والے محمد۔ ان ہستیوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد انسان کو اس معراج انسانیت تک پہنچانا ہے، انسان کو معراج انسانیت تک۔ جو ان سے جڑ گیا اس مقام تک پہنچ گیا، جو ان سے کٹ گیا
حیوانوں سے بدتر زندگی اس کو نصیب ہوئی. اس لیے ان کا کام اللہ سے جوڑنا ہے. اس لیے ان کے گرد جو لوگ جمع ہوئے، جن کی انہوں نے تربیت کی، جن کو انہوں نے اپنایا، ان کی زندگی آپ دیکھیے کیسی زندگی ہے. آج چونکہ امام باقر العلوم کی پیدائش اور ولادت کا دن گزر گیا، یکم رجب، تو اس حوالے سے خود اسی امام کو دیکھیے. آپ ان ائمہ اثنا عشر کی تاریخ کو جب پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کی تاریخ میں بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے متکلم حضرات، بڑے بڑے مورخ حضرات، سب کے سب چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے وہ ماتریدی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے فقہی حوالے سے ان کا کوئی مکتب ہو، لیکن جب ان ہستیوں کی بات آتی تھی تو سب اتفاق رائے سے کہتے تھے کہ ان ہستیوں کے مقابلے میں امت میں کوئی بڑا پیدا نہیں ہوا. یہ تسلسل ہے، تسلسل. لیکن آج ناصریت کا ایک ایسا دور آیا ہے کہ ان کو شیعوں کے امام کہہ کر محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور تشیعوں کی دشمنی میں ان کے فضائل کو چھپایا جاتا ہے. اس لیے میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ان کے کردار کو بیان کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بیان کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں، ان کے زندگی کے مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کریں. ان ایام اور ان راتوں کے ذریعے سے لوگوں کو وہ شعور جو ان ہستیوں نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں. حضرت امام باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں ابو بصیر کے نام سے. اس دربار سب مل کر پڑھے اور اونچی آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابو بصیر حضرت امام باقر علیہ السلام کے شاگرد، اور امام صادق کے دور میں بھی وہ شاگردی اختیار کرتے رہے. ابو بصیر خود عربی میں بصیر کہتے ہیں بہت زیادہ دیکھنے والے. ابو بصیر مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ دیکھنے والا. ابو بصیر خود نگاہوں سے اندھے تھے، نابینا، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ ابو بصیر. کیوں ابو بصیر؟ جب کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے اسی طرح سے اچانک اٹھ جاتے، باقی لوگ محسوس کرتے شاید ان کو کوئی ضرورت ہے، اس لیے ایک بندہ اٹھتا پوچھتا یا ابو بصیر کچھ چاہیے، کہیں جانا ہے، واش روم جانا ہے وغیرہ وغیرہ، پوچھتے نہیں، بیٹھے رہو. کچھ لمحات گزرتے، دروازہ کھلتا، امام تشریف لے آتے. جب امام تشریف لے آتے سب احترام کھڑے ہو جاتے. جب سب کھڑے ہو جاتے تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ ابو بصیر سے پوچھتے یا ابو بصیر ہماری آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام آ رہے ہیں؟ جواب میں فرماتے تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں. یہ کون ہے؟ ائمہ خدا علیہ السلام کی محضر میں اپنی زندگی گزار کر معرفت کے اس مقام تک پہنچنے والی ہستیاں. وہی ابھی ابو بصیر امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رسول کے وارث ہیں، ایسا ہی ہے؟ فرمایا ہاں ہم رسول کے وارث ہیں. پوچھا یا رسول اللہ باقی تمام گزشتہ انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہیں. کہا گزشتہ تمام انبیاء کے تمام کمالات کے وارث نبی کریم ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہیں. کہا باقی گزشتہ تمام انبیاء کوئی مردے کو زندہ کرتا تھا، کوئی نابینا کو آنکھ عطا کرتا تھا، کوئی کسی اور اعجاز کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا تھا، کوئی غیب کے علوم جانتا تھا اور غیب کی خبریں دیتا تھا. تو نبی کریم میں یہ ساری وراثتیں جمع تھیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تھی. آپ جب مدعی ہیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں تو کیا آپ میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں؟ توجہ ہے، کیا آپ میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں؟
جواب میں فرمایا کہ ہاں ہم میں بھی یہ تمام کمالات موجود ہیں، بس بِإِذْنِ اللہ موجود ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں اجازت دی تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ کہا ابو بصیر ہو گئے خاموش۔ جیسے ہی خاموش ہوئے ابو بصیر کو قریب بلایا، قریب بلا کے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، آپ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، آپ کی آنکھیں بینا ہو گئی، ساری چیزیں دیکھنے رہی۔ دیکھتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے بینا کر دیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ مجھے یہ بتاؤ کیا تم اس بینائی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہو گے اور عالم آخرت میں جا کر جو کچھ تمہاری ان آنکھوں نے اس دنیا میں دیکھا ہے ان سب کا حساب کتاب دینے کے بعد پھر ترازو میں تلوائے جاؤ گے؟ کیا یہ چاہو گے، یا پھر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تمہاری بینائی اسی طرح رہے جیسے پہلے تھی، نابینا رہو، لیکن جب عالم محشر میں جاؤ تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جاؤ؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان آنکھوں سے زیادہ وہ نابینائی چاہیے جس کے نتیجے میں حسابات سے محفوظ رہوں اور سیدھا چلا جاؤں۔ آپ نے اشارہ فرمایا، دوبارہ وہ نابینا ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہمارے محبوں کو اس طرح سے آزماتا ہے اور جن کو جو عطا کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو آزما کر اس کو بتاتا ہے یہ تمہیں کیوں عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے مصیبت کو مصیبت نہ سمجھو، مشکل کو مشکل نہ سمجھو، اس لیے کہ اس مشکل اور اس مصیبت کو تمہاری طرف روانہ کرنے والی ہستی وہ ہستی ہے جو تمہیں تم سے زیادہ چاہتی ہے۔ لہذا جب ہماری محبت میں ہوگے، ہماری مودت کے دائرے کے اندر تم داخل ہوگے، جب ہماری ولایت کے دائرے کے اندر تم داخل ہوگے تو پھر تمہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مختلف قسم کے ابتلاءات اور امتحانات سے گزرنا بھی پڑے گا۔ گریہ نہ کرو، گلا نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو اور صبر اور تحمل کے ساتھ ان مراحل کو جب گزارو گے تو اس کے بعد جو کچھ تمہیں عطا ہوگا وہ چیزیں ہوں گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور تمہاری عقل کی رسائی وہاں تک ہو بھی نہیں سکتی۔ فرماتے دیکھیے محمد وآلہ امام باقر علیہ السلام، چونکہ باقر آپ کے علمی فضائل کی وجہ سے، علمی مقام کی وجہ سے آپ کو کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام باقر عالم تھے اس لیے ان کو کہا گیا، باقیوں کو نہیں کہا گیا، امام زین العابدین کو نہیں کہا گیا، امام صادق کو نہیں کہا گیا، امام کاظم کو نہیں کہا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں، ایک کلی قاعدہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہستیاں ہیں امیر المؤمنین سے لے کر امام اثر تک، یہ تمام کی تمام ہستیاں ایک ہی حقیقت کی مختلف شکلیں ہیں۔ حقیقت ان کی ایک ہے، مقام ان کا وہی ہے، علم ان کا وہی ہے، اس لیے جو باپ کا علم ہے من و ان، وہی علم بیٹے تک منتقل ہوتا ہے۔ جو باپ کی فضیلت ہے وہی فضیلت من و ان بیٹے تک منتقل ہوتی ہے۔ جو باپ کے کمالات ہیں وہی من و ان بیٹے تک منتقل ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک امام ہو سکتا ہے ایک خاص انوائرمنٹ میں اس کی زندگی کا ایک پہلو زیادہ نمایاں ہو اور باقی پہلو نمایاں نہ ہو پائے، اس کی ماحول کا جبر ہے۔ اس جبر کی وجہ سے باقی پہلو چھپ گئے یا تحت الشعاع آ گئے، ایک پہلو نمایاں ہوا تو جو پہلو نمایاں ہوا اس پہلو کی وجہ سے اس معصوم اور اس امام کی شہرت بڑھ گئی، لیکن باقی پہلو موجود ہیں، صرف لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین کہا گیا، سید الساجدین کہا گیا۔ سید الساجدین اور زین العابدین دونوں
اوصاف کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے، محراب سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت سے ہے۔ چونکہ یہ پہلو سامنے آیا اس لیے سید الساجدین اور زین العابدین کے عنوان سے معروف ہوئے۔ لیکن کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ مکمل علی کی تصویر تھے۔ کیا وہ صابر نہیں تھے؟ مکمل طور پر حسین ابن علی کی تصویر تھے۔ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ مکمل طور پر علم کا سراپا مجسمہ تھے۔ لیکن ایک پہلو سامنے آیا، باقی پہلو سامنے نہیں آئے۔ یہی کیفیت باقی تمام ائمہ کی ہے۔ اس لیے جس امام کا زندگی کا جو پہلو سامنے آیا اس حوالے سے، اس پہلو کے عنوان سے ان کو شہرت ملی۔ امام باقر علیہ السلام کو باقر العلوم کہا گیا، وجہ چونکہ امویوں کا آخری دور تھا اور ہر طرف سے اسلامی معاشرے پر یلغار شروع ہو چکی تھی۔ جب حکومت کمزور ہو جائے تو پھر مقابلے میں جو باقی طاقتیں ہیں ان کی کلچرل اور تہذیبی یلغار بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ قدرت اور طاقت کی یلغار بھی ہوتی ہے۔ دونوں طاقتیں، جیسے آج آپ پاکستان میں ذرا غور سے اپنے ادھر دیکھیں، اس وقت جو ہمارے اوپر یلغار ہے، یہ کس چیز کا یلغار ہے؟ کلچر کا، تہذیب کا، رویوں کا، فرہنگ کا، ثقافت کا۔ یعنی آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر آج کی ہماری نسل مغربی اس کلچر میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے، اور کسی کے دل میں اس کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پیدا بھی نہیں ہو رہی۔ یعنی آہستہ آہستہ ہم ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم مغلوب ہیں اور وہ غالب۔ جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو پھر اپنا کلچر بھی ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ہم جب قرضہ لیتے ہیں تو اس قرضے کے ساتھ ان کے افکار، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا نظام تعلیم، ان کا نظام حکومت، ان کا نظام عدل، سب کچھ ہم ساتھ میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پیسے کوئی بھی مفت میں نہیں دیتا۔ اسی طرح سے ہمیشہ طول تاریخ میں مغلوب معاشروں اور غالب معاشروں کے درمیان یہ تناسب رہا ہے۔ جب امویوں کے دور کا زوال شروع ہوا تو باہر سے علمی حوالے سے ایک یلغار شروع ہوئی، اور اس یلغار میں دین کے خلاف، توحید کے خلاف، قرآنی بنیادی تعلیمات کے خلاف اسرائیلیات کی یلغار ہوئی، انحرافات کی یلغار ہوئی۔ اس یلغار کے مقابلے میں مولوی کچھ نہیں کر سکے، اقتدار والے کچھ نہیں کر سکے۔ اگر اس یلغار کے مقابلے میں قرآنی معارف کے سامنے کسی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قرآنی معارف کو پیش کر کے اس یلغار یافتہ اور اس غالب کلچر کے مقابلے میں کھڑا ہوا، علمی حوالے سے ہوا، دلیل کے ساتھ ہوا، تو وہ باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ جو حصہ ہے علمی حوالے سے مکمل طور پر ان اسرائیلیات کے مقابلے میں اور باہر سے یہودیوں کے کلچر کے اسلامی معاشرے میں نفوذ کے حوالے سے ایک چٹان کی طرح سے نظر آتی ہے۔ آپ کی زندگی ایک چٹان کی طرح ہے جس کی وجہ سے اسلامی کلچر محفوظ رہا۔ آپ ذرا دیکھیے قرآن کریم کو اللہ نے انحراف سے محفوظ رکھا، ورنہ قرآن کو منحرف کرنے والے لوگوں کی مسلمانوں کے درمیان کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے انہی مسلمانوں کے درمیان، انہی منحرفین کے درمیان قرآن کو ہر طرح کے انحراف سے پاک اور محفوظ رکھا، اور اس محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے مختلف ذرائع اپنائے۔ اللہ کے اسی دستور، اسی سنت اور اسی طریقے کو ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی فالو کیا۔ لہذا انہوں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی ان بنیادوں کو ہر اس مقام پر جہاں پر وہ یلغار کا شکار تھے وہاں پر اس کو محفوظ رکھا، اور نتیجتاً آج اگر آپ احناف کو دیکھیں، حنابلہ کو دیکھیں، شوافع کو دیکھیں، مالکیوں کو دیکھیں اور حتیٰ اہل حدیث کو دیکھیں،
تو ان کے علماء جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اہل البیت سے کیا کیسے لیا تو وہاں پر یا امام باقر کا نام آتا ہے یا امام صادق کا نام آتا ہے، جبکہ یہ وہ مختلف فرقے ہیں جو اسلامی معاشروں کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہوئے، لیکن ان کو بھی اگر دین اس مکمل اور محفوظ شکل میں ملا تو وہ انہی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے ملا، انہی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے۔ اس لیے اگر آپ امام ابو حنیفہ کا وہ قول دیکھیں لولا السنتان لہلک النعمان، تو اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر امام باقر نہ ہوتے یا امام صادق نہ ہوتے تو آج اسلام اس کا لباس رہ جاتا اور اندر سے روح مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوتی۔ جیسے آج ابھی میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا سعودیہ کے اندر ایک بن سلمان صاحب آگے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی جدید انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو عمرے کے سفر تھے اس میں ایک جوڑا دکھایا گیا ہے، عمرے کے سفر میں ایک جوڑا، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ایک میاں بیوی عمرے کے لیے آئے ہوئے، دونوں نے احرام پہنا ہوا، دونوں نے ایک طرح کا احرام پہنا ہوا، چونکہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں اور پھر آج کے یورپ کے کلچر کے مطابق تو دونوں ویسے بھی برابر ہونے چاہیے، لہذا عورت نے بھی اسی طرح سے احرام پہنا ہوا ہے جس طرح سے مرد نے پہنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ وہی لباس ہے جو یورپ کے ڈسکو کلبوں میں ہوتا ہے۔ اب مکہ میں بھی اسی لباس کے ساتھ عورتوں کا داخلہ، یہ پہلی تصویر آئی ہے، پہلی تصویر۔ اب آپ اسی سے انداز لگائیں کہ جب کلچر میں آپ دین کو ڈھال کر روح نکال لیتے ہیں تو پھر حج کا طواف تو رہ جاتا ہے، اللہ رخصت ہو جاتا ہے، طواف رہ جاتا ہے، اللہ رخصت ہو جاتا ہے، نماز میں آپ کا محراب رہ جاتا ہے، امام رہ جاتا ہے، لیکن اس امام کا سجدہ اللہ کے لیے نہیں شراب کے لیے ہوتا ہے، جو پوری تاریخ جس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اب ایسے موقعوں پر دین کی روح کو بچانے والی وہی ہستیاں ہوتی ہیں جو دین کی روح سے آشنا بھی ہو اور ان کے کندھوں پر ذمہ داری بھی انہیں محسوس ہو۔ لہذا ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے اسی نقطۂ نظر کے تحت ہمیشہ اقتدار کی مخالفت بھی کی، یعنی طاغوتی اقتدار کی، اور ساتھ میں اس دینی کلچر کو محفوظ بھی رکھا، اور محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے اندر اصل دین کی ترویج میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر لیا۔ اس کے نتیجے میں آج بھی دین محفوظ ہے۔ صلوات علیہ محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ خلیفہ کے دربار میں ہمیں بلایا گیا، اور جب اس نے اپنے سوالات کر لیے اور ہم نکل آئے، میں مختصر کر رہا ہوں، بالکل مختصر، جب ہم نکل آئے تو رستے میں چلتے ہوئے شہر کے اس میدان سے گزرے جہاں پر عوامی اجتماع ہوتا، جب ہم وہاں سے گزرے تو ہم نے وہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہے۔ تو میرے والد نے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ لوگ اس شہر کے درمیان میں کیوں جمع ہیں، کیوں جمع ہیں؟ جواب میں اس نے کہا کہ یہ سارے یہودی ہیں، سال میں ایک دفعہ 3 دن کے لیے اسی طرح سے جمع ہوتے ہیں، سارے اطراف سے لوگ آتے ہیں، ان سے سوالات پوچھتے ہیں، یہ ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ 3 دن اسی بازار میں، اسی چوراہے میں یہ میلہ لگتا ہے، اور لوگوں کو یہ اپنی فکر سمجھاتے ہیں۔ اب میں اور آپ ہوں تو ہم یا تماشا دیکھیں یا آرام سے گزر جائیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے چادر اٹھائی، اپنے چہرے پہ ڈالی، چہرہ چھپایا، خاموشی سے جا کے اس مجمع کے اندر گئے اور آگے بیٹھ گئے۔ میرے والد کے دیکھا دیکھی میں نے بھی یہی کیا، اور جا کے میں والد کے کنارے میں بیٹھ گیا، ساتھ میں بیٹھ گیا۔ اس اثنا میں وہ جو یہودی رہبان تھے، یہودی علماء، وہ اپنی باتیں کرتے کرتے مختلف لوگوں سے پوچھتے اچانک ہمارے سامنے آیا اور میرے والد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے؟ میرے والد نے فرمایا کہ میں امت مرحومہ
امام میں سے ہوں، یعنی نبی کریم کی امت میں سے. کہا اچھا تو پھر ایک سوال کا جواب دیں، آپ عالم ہیں یا جاہل؟ امام نے جواب میں فرمایا کہ میں جاہل نہیں، میں جاہل نہیں. اس نے محسوس کیا ہوگا، کہا کہ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. کہا پوچھو. کہا یہ بتائیے، صلوات بھیجیے گا محمد علیہ صلی اللہ محمد وآلہ. یہ بتائیے کہ آپ کا اسلام، آپ کا دین کہتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کو اللہ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جس کو کھانے سے انہیں حاجت نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، ان کو کسی ایسی جگہ جا کر فضلہ نکالنا نہیں پڑتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اب لوگوں کو منحرف کرنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے. لہذا اس مجمع میں اس طرح کا سوال اٹھا دیا. کہا کہ بات بالکل درست ہے، قرآن نے یہی کہا ہے. تو کہا ممکن کیسے ہے؟ کہا ممکن ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جب تم تھے تو تمہیں خوراک ملتی تھی، لیکن وہ خوراک تمہارے وجود کا حصہ بنتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا. اسی طرح سے اس عالم میں بھی جو خوراک انسان کو ملے گی وہ اس کے وجود کا حصہ وہ خوراک بنے گی، لیکن اس سے باہر نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ فضلہ بنتا ہی نہیں ہے. جیسے ہی کہا شکم مادر کا حوالہ دیا تو اس نے پلٹ کر کہا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ عالم نہیں ہیں. میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں. کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں. میں نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں. کہا اچھا ایک اور سوال یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ رات میں شامل ہے نہ دن میں شامل ہے؟ فرمایا بین طلوعین و بین طلوعین، یعنی فجر صادق اور فجر کاذب، اس کے اور سورج کے نکلنے کے درمیان کا وقت نہ دن میں شامل ہے اور نہ ہی رات میں شامل ہے. خاموش ہو گیا. کہا اچھا تیسرے سوال کا جواب دیجیے. وہ کیا ہے؟ کہا تیسرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ دو افراد ہیں، ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مر گئے، لیکن ایک کی عمر 50 سال ہے، دوسرے کی عمر 150 سال ہے. کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے. یہ حضرت عزیز اور حضرت عزیر ہیں، دونوں نبی تھے، لیکن جوانی میں 25 سال کی عمر میں جب حضرت عزیر نے پوچھا کہ یا ربا تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا جبکہ یہ سڑ چکے ہوں گے اور ختم ہو چکے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو ان کے گدھے سمیت موت دے دی اور وہیں پر ان کا جسد پڑا رہا اور خاک میں مل گیا. 100 سال ایسے ہی پڑا رہا. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو نئی حیات دی. اب اس کی عمر کتنی ہے؟ 125 سال، لیکن بدن کتنے سال کا ہے؟ 25 سال کا. اٹھا، اپنے گدھے کو دیکھا، گدھا دوبارہ اسی طرح سے زندہ ہوا. اس کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اعتراف کیا اللہ کی سبحانیت اور اس کی خلاقیت کا. گھوڑ اپنے گدھے کی باگیں تھامی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا. جب گھر میں پہنچا دیکھا 125 سال کا ایک بوڑھا موجود ہے. کہا میں تمہارا بھائی ہوں. ملے، 25 سال مزید زندگی گزاری. اب اس کے بعد دونوں کو موت بھی ایک ہی دن آئی. پیدائش کا دن بھی ایک، موت کا دن بھی ایک، لیکن حقیقت میں ایک 50 سال کا اور دوسرا 150 سال کا. جب ائمہ سے آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات وہی ہوتے ہیں جو وحیانی ہوں، جن کا تعلق آپ کے قیاس سے نہ ہو، جن کا تعلق آپ کے اندازوں سے نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں مکتب اہل البیت وحی کی بنیاد پر کھڑا مکتب ہے، اور اس مکتب میں جو کچھ ائمہ کہتے ہیں وہ ائمہ نہیں کہتے، رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کہتے ہیں وہ رسول نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے. اس لیے ان ہستیوں نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ ہمیں دیا ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں خصوصاً رجب المرجب اب آخری دن ہے، ابتدائی دن ہے، آج پہلا دن گزر گیا، آپ نے روزہ رکھا. انہی ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ
یہ مہینہ خواص کا مہینہ ہے. کس کا؟ خواص کا مہینہ. خواص کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ خصوصی لوگوں کے لیے ہے. اس لیے دعاؤں میں آتا ہے این الرجبیون. اہل رجب کہاں ہیں؟ اہل رجب کون ہیں؟ جنہوں نے رجب کو اپنی روح میں جذب کیا ہو، رجب کی معنویت کو اپنی روح میں جذب کیا ہو. چونکہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ بھی انہی ائمہ نے ہمیں اللہ سے لے کر بتایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کی طرف سے. ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں. امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، ان میں مدفون ہے اور بہت بڑے پائے کے عارف. ان کی کتاب ہے المراقبات کے نام سے. المراقبات میں انہوں نے یہ حدیث نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام دائی ہے. وہ دائی پہلی رجب کو ہی آسمانوں سے اترتا ہے، ندا دیتا ہے کیا کوئی ہے، اللہ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے تمہارے پاس کہ کیا کوئی ہے جو میرا ہم نشین بننا چاہتا ہو؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہو؟ کیا کوئی ہے جس کو میں نور عطا کروں اور وہ نورانی ہونا چاہے؟ کیا کوئی ہے جس کے گناہ زیادہ ہوں اور وہ مغفرت کا طالب ہو؟ کیا کوئی ہے جس کو رزق اور روزی چاہیے ہو اور وہ میری بارگاہ میں ہاتھ دراز کرے؟ جس کی جو حاجت ہے آئے، دروازے کھل چکے ہیں، دروازے کھل چکے ہیں. اور یہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ ساری رات فرشتہ یہ آوازیں دیتا رہتا ہے. تو اس لیے اس مہینے میں جو اہل رجب ہوتے ہیں، اہل رجب جو اہل دعا ہوتے ہیں، جو اہل مناجات ہوتے ہیں، جو اہل تعبد اور عبودیت ہوتے ہیں، جو اہل معنویت اور معنی ہوتے ہیں، وہ ان ایام کے کسی بھی پل اور کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرتے. کچھ نہ کریں، درود بھیجتے رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کچھ نہ کرے اگر تو کم از کم درود بھیجتے رہیں. جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے میں روزہ رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے. اور جتنا ہو سکتا ہے روزہ رکھنے والے کو افطار کرائیں. جتنا ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی ضرورت پوری کریں. حتیٰ ایک روٹی دے دیں. ایک روٹی. عام طور پر آج کل جب آپ گاڑی میں کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں، کسی چوراہے میں رکتے ہیں، مانگنے والے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ اگر 10 روپے یا 20 روپے کا نوٹ دیں تو وہ واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس میں آئے گا کیا. لیکن یاد رکھیے یہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے اور خصوصاً اس مہینے میں صدقہ ہے، اس میں چاہے آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہ دیں، 1 روپیہ، چاہے آپ 10 روپے دیں، چاہے آپ 20 روپے دیں، اگر وہ آپ نے صدقے نیت سے عطا کیا ہے تو وہ صدقہ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچاتا ہے. اللہ کی راہ میں دینے میں اصل چیز مقدار نہیں ہے، اصل چیز وہ کیفیت ہے. یہ جو آپ ہمیشہ فضائل اہل بیت میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور آپ نعرے بھی خوب لگاتے ہیں جب ہمارے مقررین علماء اسی منبر سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینہ و اسیرہ و یتیمہ والی آیات پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے بھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی، امام حسن و امام حسین علیہ السلام نے بھی اور حضرت فضہ نے بھی اپنی روٹیاں دی، 1 رات یتیم کو، 1 رات اسیر کو، 1 رات مسکین کو. اور پھر اللہ کی آیت نازل ہوئی. کبھی آپ نے سوچا نہیں کیوں نازل ہوئی؟ امیر المومنین جو روٹی دی ہے اس روٹی کی قیمت کیا ہے؟ آج کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہوگی؟ 15 روپے. 15 روپے سے زیادہ روٹی مہنگی تو نہیں ہے. اس دور میں یہ اس طرح کے مزے کی روٹی ہوتی بھی نہیں تھی، جو کی روٹی ہوتی تھی. اور جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت زیادہ سستی ہے. لیکن وہ جو ایک روٹی ہے جو آج کی مارکیٹ میں آپ کے مطابق 15 روپے سے بھی کم تر ہے، اس 15 روپے کی روٹی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی سورہ دہر میں 18 آیتیں اتارتا ہے. 18 آیتیں. قیمت کیا ہے؟ 15 روپے کی روٹی. کیوں؟ اللہ اس روٹی کی قیمت نہیں دیکھتا، علی کا دل دیکھتا.
اس لیے جو اصل ہے وہ ان ایام میں آپ کا دل ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کے عمل کے اندر موجود اخلاص ہے. اس لیے خود نمائی نہیں، دوسروں کو بتانا نہیں، خاموشی کے ساتھ جتنا ہو سکے تلاش کر کے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی مدد کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، کسی مریض کے پاس جا کر اس کی احوال پرسی کر لیں، کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ صرف پانی کا پلا دیں. میں بڑی بات نہیں کر رہا، صرف پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں، ایک بوتل اس کے ہاتھ میں پانی کا دے دیں. یہی جنت اور جہنم کے درمیان دیوار ہے. یہی پانی کا ایک گھونٹ، یہی پانی کا ایک گھونٹ انسان کو جہنم سے نجات دلانے کا باعث ہے. یہ ایام وہ ایام ہیں جس میں عبودیت ہے، بندگی ہے، پاکیزگی ہے، ذکر ہے، اخلاص ہے اور اللہ سے راز و نیاز ہے. زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، زیارت جامعہ کبیرہ ضرور پڑھیں، زیارت امین اللہ ضرور پڑھیں. یہ جو ہر نماز کے بعد کی تعقیبات ہیں یہ ضرور پڑھیں. یہ جو ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یہ الفاظ نہ پڑھیں، اس کے معانی پر توجہ دیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم